قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر چیز کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس عبادت کے طریقے ہمیں انبیاء کے ذریعے بتا دیے، جن میں سے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے ہمیں مکمل طور پر پوری طرح وضاحت کے ساتھ یہ سکھا دیا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی. چونکہ ہم یہاں اس دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے، اس لیے ہمیں عبادت کے طریقے معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ عبادت کس طرح کی جائے. عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، جو ہم دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب، سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا. کیا واقعی صحیح طور پر ادا کی، وقت پر ادا کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی یا نہیں. اگر کسی کی نمازیں درست ہوں گی تو اس کے باقی سارے اعمال بھی اپنی جگہ پر آ جائیں گے، یعنی باقی حساب بھی آسان ہو جائے گا. لیکن اگر نماز درست نہیں تو باقی اعمال فائدہ نہ دیں گے. اس لیے ہم سب کو اچھی طرح نماز کے طریقے کو سیکھ لینا چاہیے. نماز میں پڑھتے کیا ہیں اس کی عبارت درست پڑھنی آنی چاہیے. نماز میں ایکشنز کیا ہیں وہ صحیح طور پر کرنے آنے چاہیے. اور پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے، اور وہ ہے کہ ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے کتنا قریب ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. اور اگر نہیں تو اس حد تک ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری نماز آپ کی نماز کے قریب ترین ہو جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. یعنی یہ معیار بتا دیا گیا، کرائیٹیریا بتا دیا گیا کہ ایسی نماز چاہیے. جیسے ایک سیمپل دیا جاتا ہے نا کسی کو کچھ منگوانے کے لیے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیز لانا، پھر تمہارا جو تم لاؤ گے وہ اپروو ہوگا یا تمہیں اس کے اوپر آرڈر ملے گا. اگر وہ اس سیمپل کے مطابق نہیں چیز لاتا تو اس کا آرڈر کینسل کر دیا جاتا ہے یا اس کو دیا ہی نہیں جاتا. تو اس لیے ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور انہیں مسلسل ساری زندگی اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس معاملے میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ میں نے نماز پڑھ لی یا مجھے آتی ہے یا میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں. نہیں، ہمیشہ فکر رہنی چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو. کیونکہ قیامت کے دن جو کامیابی کا معیار ہے یا کامیاب وہی ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں اور پھر نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. قرآن مجید کھولتے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی پہلا کرنے کا کام جو ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا وہ کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی، درست ادائیگی. اور پھر آخر میں اس کے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. واولئک ھم المفلحون. تو گویا کامیاب وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور نماز صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، ان کے لیے وعید بھی بتائی گئی، ان کو دھمکی بھی دی گئی. سورۃ الماعون آیت نمبر 4 to 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین. ہلاکت ہے، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اس قدر ڈرنے کی بات ہے. ہم سمجھتے ہم نے نماز پڑھ لی اور جیسے بھی پڑھی بس ٹھیک ہے، ہم نے فرض ادا کر لیا، لیکن یہاں غلط طریقے سے فرض ادا کرنے والوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. کون ہے وہ مصلین؟ کون ہے وہ نماز پڑھنے والے؟ وہ جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں. الذین هم یراؤن، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. کوئی دیکھ رہا ہو تو اچھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں ہو تو اللہ سے نہیں شرماتے، اللہ سے نہیں ڈرتے اور جیسے دل چاہے پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں منافقین کی صفات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی ان کی نمازوں میں کوئی چستی، کوئی ایکٹیونیس، کوئی شوق، کوئی محبت، کوئی روحانیت کچھ نہیں ہوتا. بس وہ جس سے فجر کی نماز ہے تو اٹھے
آدھی آنکھیں کھلی آدھی بند ہے، بس جلدی سے نماز پڑھ کے دوبارہ بستر میں. یہ کیسی نماز ہے؟ سستی کی نماز ہے. یہ کس نے آپ کو کہا تھا رات اتنی دیر تک جاگو کہ تم صبح اٹھ نہ سکو اور تمہاری نماز میں کوئی چستی اور وہ خشوع و خضوع ہو ہی نہ. یہاں بھی یہ فرمایا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی اگر اول تو نیک کام کرنے کو ان کو دل ہی نہیں چاہتا، اگر کرتے بھی ہیں تو دکھاوے کا کرتے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. الا قلیلا یعنی ان کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی. یہ ہے ان کی مشکل. اور یہ منافقین کی بات بتائی گئی کہ وہ اپنی نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم اسی لیے دیا کہ ہم اللہ کو یاد کریں. قرآن مجید میں آتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور اگر ہم اللہ ہی کو یاد نہیں کر رہے تو نماز قائم ہی نہیں ہوئی. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم اپنی نماز کس طریقے پر پڑھتے ہیں، کیا واقعی اس میں خشوع و خضوع ہے یا نہیں. تو آج میں انشاءاللہ چند باتیں اچھی نماز کے بارے میں کروں گی جس میں خصوصی طور پر خشوع و خضوع پایا جائے، کیونکہ نماز قائم کرنا ایک چیز ہے اور نماز میں خشوع اختیار کرنا دوسری چیز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشوع کا مطلب کیا ہے، یعنی نماز میں خشوع ہے کیا کہ جو ہمیں اختیار کرنا ہے. خشوع دراصل ایسی کیفیت کا نام ہے، ہمارے اوپر ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ دل عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا، کہ انسان دل کی عاجزی اور انکساری اور ہمبلنس کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، کہ یہ محسوس ہو کہ بندہ اپنے عظیم الشان رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ یار میں کچھ نہیں، I'm nothing، تو ہی ہے سب کچھ. ساری بڑائی تیرے لیے، ساری قدرت تیرے لیے، سارا علم تیرے پاس، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو ایک فقیر عاجز بندہ ہوں. اگر نماز کے اندر واقعی یہ عاجزی نظر نہیں آتی اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ انسان کو اپنے کم ہونے اور رب کے عظیم ہونے کا احساس اور ہر چیز سے بڑھ کر عظیم ہونے کا احساس ہو، تو ایسی نماز میں خشوع نہیں ہوتا. اصل میں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بلیم کرنے لگا. بہرحال اس کو غصہ اس بات کا تھا کہ یہ انسان جس کی وجہ سے میرا یہ مقام گر گیا، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے فوراً مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک زندگی دی جائے تاکہ میں انسان اور انسان کی اولاد کو بھٹکاؤں. اور اسی موقع پر اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، ان کی بائیں طرف سے آؤں گا اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اور یہ جو کیفیت ہے آگے سے آنے کی، دائیں بائیں پیچھے، یہ ہر نماز میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ شیطان ہر طرف سے آ کے آپ کو مختلف طرح کے خیالات ڈالتا ہے. اب اچھا ہوتا ہے کہ آپ شروع کیا، کوئی بات دل میں آئی، آپ نے اس کو جھٹکا اور پھر لگے پڑھنے، 2 لفظ ابھی پڑھے نہیں تو ایک اور بات آ گئی، اچھا اس کو جھٹکا نہیں تو دوسری ایک اور آ گئی، اس کو نہیں تو تیسری ایک اور آ گئی، اور اتنے میں آپ کے رکوع کا ٹائم ہو گیا، وہاں کچھ نئے سلسلے شروع ہو گئے، اور سجدہ کیا تو کچھ اور اس طرح انسان مسلسل ایک اسٹرگل میں اور ایک جدوجہد میں رہتا ہے. اور بعض اوقات تو اسے بھول بھی جاتا ہے کہ اس نے جدوجہد کرنی اور اس پر کیا کیا حملے ہو رہے ہیں، اور وہ اللہ کو نہیں یاد کر رہا، باقی دنیا کی ہر چیز کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہم سب کے لیے. اس لیے ہمیں بارہا اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نماز کو بہت عمدہ طریقے سے پڑھنا ہے. عثمان بن ابو العاص کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہوتا ہے اور مجھے قرآن بھلا دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، لمبی سورت شروع کرتے ہیں، اور وہ سورت جو ہمیں فر آتی ہے وہ بھولنے لگتی ہے، اٹکنے لگتی ہے، اور کہتے چلو اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو، تھتکار دیا کرو ایسے. بس میں نے ایسے ہی کیا تو شیطان مجھ سے دور ہو گیا. اس کے بعد وہ نہیں بھولے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان تو آئے گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، ہر طرف سے، لیکن ہمیں اس کے مقابلے کے لیے اپنے رب کی پناہ لینی، اپنے رب سے مدد لینی. دیکھیں کہ
ایک ہوتا ہے وہ شخص جس کا آپ مقابلہ کر لیتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کا آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کو دوسرے کی ہیلپ چاہیے تھی، مدد چاہیے تھی. تو بندوں میں سے تو کوئی نہیں شیطان کو پکڑ سکتا، اللہ ہی کو اس پر کنٹرول. تو انسان اللہ کی پناہ لے، اللہ کی مدد لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کے اندر ہی 3 دفعہ بائیں طرف رخ کر کے تھتکار دے تو وہ دور ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے خشوع ختم ہوگا، حتیٰ کہ تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہ آئے گا. یعنی اس طرح ختم ہو جائے گا خشوع نمازوں میں سے کہ لوگ نماز پڑھتے تو نظر آئیں گے، لیکن ان کو دیکھ کے یہ نہیں لگے گا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا، ہم سب فارملی جا کے دن میں 5 بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معمولی ہستی تو نہیں، کسی بڑے انسان کے سامنے بھی جا کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں ڈر ہوتا ہے. اللہ کے سامنے اتنے نڈر ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، کوئی فیلنگ ہی نہیں آتی. اور بس جیسے دل چاہتا کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے، کبھی اس پہ کھڑے ہوتے، کبھی کو جانے لگتے ہیں، دوپٹہ ہی بار بار ٹھیک کیے جاتے ہیں، کبھی کسی چیز کو دیکھنے لگتے ہیں، کبھی کچھ سننے لگتے ہیں، کبھی سوچنے لگتے ہیں وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. ہر محفل کی ایک تقاضا ہے نا. تو اسی طرح نماز کا بھی، اور نماز کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی ایک تقاضا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو ہم سے مطالبہ کیا گیا خشوع کا، جس کا معنی ہوتا ہے دب جانا، جھک جانا، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، تو قرآن مجید میں خشوع کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے. مثلا سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی. یعنی اس وقت قیامت کے دن حقیقی معنی میں لوگ اللہ کے آگے دبے کھڑے ہوں گے. اس منظر کو یاد کر لیا کرے کہ قیامت کے دن میں کیسے کھڑا ہوں گا، کیا آج ویسے ہی ہو رہا. پھر اسی طرح پیغمبروں کی صفت یہ بتائی گئی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. اللہ کے جو مقرب نیک بندے ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ میں فرمایا 45 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز یقیناً بہت بھاری ہے، بہت بڑی ہے، مگر عاجزی کرنے والوں پہ نہیں. ان کو نماز مشکل نہیں لگتی، بلکہ وہ اس میں انجوائے کرتے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر گیا. تو خشوع کا بیسیکلی مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے نماز میں عاجزی سے کھڑے ہونا، پوری طرح ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، کیونکہ اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. یہ کس وقت آتا ہے؟ یہ اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ یقین آ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بڑا ہے، بہت بڑا، بہت عظیم ہے میرا رب، اور میں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پہ پیش کیا یہ کلام تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. اور سورۃ الحشر آیت 21 میں آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً اللہ کے ڈر سے اسے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے تاکہ غور و فکر کریں کہ اللہ کا کلام پہاڑ میں تو اتنا بھاری تھا، اور ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہوتے، یعنی ہمارے کان میں جھونک نہیں ریگتے اور ہمارا دل ڈرتا ہی نہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کی ہیبت اور خوف اور روب اللہ کا آتا ہی نہیں. اس کے مقابلے میں بندوں کا روب اور بندوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا دل اللہ کا ذکر سنتے ہی کانپ اٹھتا ہے. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی. تو ہمیں ان کیفیات سے اپنا آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ نماز ہو یا غیر نماز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ ہمارا لباس دیکھتا ہے، نہ ہماری شکلیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ ہمارا دل دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال دیکھتا ہے کہ ہم کرتے کیا. یعنی ہماری نماز کیسی ہے ظاہراً، اور ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے. یعنی 2 چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. ایک ہمارا ظاہر کیسا، یعنی ایکشن کیسے کر رہے ہیں ہم، پراپر ہیں کہ نہیں، اور دوسرے یہاں کیا ہے، دل میں کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کیا باتیں سوچ رہے ہیں ہم، خیالات کیا ہے نماز میں. اس لیے اس کی بہت حفاظت دونوں چیزوں کی کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے باریک دوپٹے میں پڑھ لو، کیا فرق پڑتا ہے آدھا سر ننگا ہو، کیا فرق پڑتا ہے بار بار اسے ٹھیک کر لو، ٹھیک ہے کپڑے تو خوبصورت پہن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں آتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز سے پہلے اپنی زیب و زینت اختیار کرو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس قسم کی زیب و زینت جو نماز میں خلل ڈال دے. ایسا زیور ہو یا ایسا کپڑا ہو کہ جس کو پہن کے انسان سیلف کانشیس رہے اور نماز کی طرف توجہ نہ جائے یا نماز میں خلل ڈال دے، تو وہ کس کام کا، جس نے ہمیں ہمارے رب سے دور کر دیا.
اور اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھ بھی نہیں رہا، یعنی دیکھ نہیں رہا یعنی اس کو پسند بھی نہیں کہ جو چیز ہمیں اس کی راہ سے دور کرے. اب یہ ہے کہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ اگر خشوع ہوتا ہے نماز میں تو کیا فائدہ ہے اور نہیں ہوتا تو نقصان کیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہماری چوائس ہے، چاہے تو خشوع پیدا کریں نہیں تو نہ کریں. نہیں کریں گے تو اس کا بھی انجام آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور دوسری طرف منافقین کی نماز کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. اور پھر کامیاب لوگوں کی صفت کیا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو اس لیے اس کے بغیر چارہ نہیں کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہوگا، لازمی طور پر کرنا ہوگا. جس سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں. ٹھوڑیوں کے بل گرنے کا مطلب زمین میں گرنا نہیں ہوتا، ٹھوڑی جب گرتی ہے تو یہاں لگتی یعنی جھک جاتے ہیں. وَيَبْكُونَ اور رونے لگتے ہیں نماز کے اندر. اور اس جھکنے اور رونے سے یزیدہم خشوعا ان کی نماز کا خشوع بڑھ جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خشوع کہتے کس کو ہے. ایک ہے نماز کے اندر جھکاؤ، ایک ہم نماز پڑھتے یوں کر کے ادھر دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے پڑھے، اور ایک یہ ہے کہ ہم سر جھکائے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں. ہم گنے آج تک ہماری کتنی نمازوں میں آنکھوں سے آنسو آئے. کیا ہم دن میں کم از کم ایک نماز میں روتے؟ جسٹ ون. کوئی ایک آج کی نماز سوچیے جس میں ہم روئے ہوں. ہمیں کیوں نہیں رونا آتا؟ کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی عظمت ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اسے محسوس ہی نہیں کرتے. ہم صرف فرض ادا کرنے یا خانہ پوری کا کام کرتے ہیں اور بعض اوقات اس میں بھی سستی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. یعنی اتنا زیادہ فائدہ ہے ایسی نماز کا. ایک اور جگہ پر فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا، وقت پر نماز ادا کرے گا، اطمینان سے رکوع کرے گا، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا. یعنی جو اچھی نماز پڑھے گا اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ اگر نماز میں خشوع نہیں اور اللہ کی طرف توجہ نہیں تو پھر معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو نہ بخشے. پھر اسی طرح ابن کثیر کہتے ہیں نماز میں خشوع اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا دل نماز کے لیے فارغ ہو، یعنی دنیا کی باتیں چھوڑ کے نماز کی طرف توجہ کرے. نماز میں مشغول ہونے کے باعث باقی ہر چیز کا خیال چھوڑ دے کہ بھئی یہ تو میرا نماز ٹائم ہے، اب میں اور باتیں نہیں سوچ سکتا، اور نماز کو باقی سارے امور پر ترجیح دے. اس وقت اسے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں حاصل ہوتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. یعنی انہیں نماز پڑھ کے ایک خاص قسم کی تسکین حاصل ہوتی. اور ویسے ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ ہم عبادت کس طرح کریں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. خشوع کیسے آتا ہے کہ اب نماز میں ہم یوں محسوس کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اس کی پریزنس ضرور فیل کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہیں مجھ پہ. جو ہی تمہیں خیال آئے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے عام طور پہ کیا ہوتا ہے نماز لوگ ڈھیلی ڈھالی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی آ جائے کمرے میں تو کیا کرتے ہیں کانشیس ہو جاتے ہیں، دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتے ہیں، بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ تو بندوں کی نماز ہے نا. تو جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کو یہ خیال جو ہی آتا ہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ جو ہارٹ ڈھیلے یا سستی کی بھی ہوتی ہے وہ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی حاضر ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت لانا ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز کی قبولیت خشوع پر ہی منحصر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے مگر ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے. 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، 3را حصہ یا آدھا حصہ. اور کوئی خوش قسمت ہو کہ جس کو نماز کا پورا حصہ ملے. ہم تو صرف اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ پڑھ تو لی نا. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم مثلا نماز پڑھنے لگے، اتنے میں کوئی آ گیا تو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں تم بیٹھو 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آئے، جلدی سے وہ پڑھ کے آئے. یعنی تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو اور اللہ تعالیٰ میں جلدی سے ذرا حاضری لگوا کے آؤں. کہ ہماری نماز کیسی نماز ہوتی، کس قسم کی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ آنے والا. اب ہمارے نان مسلم فرینڈس تو نہیں آتے ہمارے پاس، یہ گھر والے ہمارے مسلم ہی ہیں نا، لیکن آخر کیا وجہ کہ ہم میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا نظر آتا ہے تم بیٹھو بس میں ابھی آئی.
اور 2 رکعتیں پڑھ کے بھاگ کے آؤں، حاضری لگوا کے آئی بس بیٹھو بیٹھو، اور پھر اس کے بعد گھنٹوں بیٹھتے ہیں، پھر بیچ میں نماز آ جائے پھر کیا کہتے ہیں 2 منٹ کی نماز، کیونکہ اللہ کی قدر نہیں ہے نا، اس کے مقابلے میں بندے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور تقویٰ اور خشوع کہاں ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے. ایک صاحب علم نے کسی کو کندھے جھکائے دیکھا تو سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے فلاں، خشوع یہاں ہوتا ہے نہ کہ کندھوں میں. کیا مطلب؟ کہ صرف ظاہری صورت بنا کے ایسے مسکین شکل بنا کے کھڑے ہونا بھی فائدہ نہ دے گا جب تک دل ساتھ حاضر نہ ہوگا. اس لیے ہمیں ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے ہماری نماز کے اندر خشوع پیدا ہو جائے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے خشوع ختم ہو. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو خشوع بڑھاتی ہیں اور کون سی ہیں جو گھٹاتی ہیں، تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی سے باہر کریں. سب سے پہلے اللہ کی معرفت. جتنی اللہ کی پہچان ہوگی اتنا اللہ کا ڈر ہوگا، جتنا اللہ کا ڈر ہوگا اتنی نماز اچھی ہوگی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پھر اسی طرح اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تو ہمیں خشوع عطا فرما. پھر اسی طرح نماز کا ثواب معلوم ہونا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے. حدیث میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر نماز کے وقت پکارتا ہے، اے آدم کی اولاد، اپنی اس آگ کی طرف اٹھو جسے تم نے جلایا ہے، اسے بجھا ڈالو. یعنی ہر 2 نمازوں کے بیچ میں انسان سے ایسے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی ٹنگ سلپس ہوتی ہے، کبھی اور کسی کا دل دکھا دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے آگ بھڑکا دیتے ہیں. تو نماز جب اچھی طرح انسان پڑھتا ہے تو جا کے اس آگ کو بجھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے دونوں کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں. یعنی پچھلی نماز سے اب تک جو غلط کام کیے وہ سارے لا کے یہاں رکھ دیے جاتے ہیں کندھوں پہ. ہمیں تو نظر نہیں آتے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس لیے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. پھر جب بندہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ نیچے گر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر خشوع خضوع لانا ہے نماز میں تو اول وقت نماز پڑھے جس وقت انسان پوری طرح حاضر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد کا راستہ نکلتا ہے، یعنی مسجد کے راستے پہ چلتا ہے، اور سوائے نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے، ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے. اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی پہ بیٹھا رہے. کہتے ہیں، اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما. اور جب تک تم انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خشوع کے لیے ضروری ہے کہ نماز سے پہلے تھوڑی دیر اچھی طرح اطمینان کے ساتھ انسان تیاری کرے، اور جب ختم ہو جائے نماز تو پھر تھوڑا اطمینان اور سکون کے ساتھ وہاں سے اٹھے. اور جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں، وہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ خشوع و خضوع کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی نظافت، طہارت، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، اور ایسی تمام چیزوں سے، مثلاً ایسی چیز کھانے سے پرہیز کیا جائے جس سے انسان کی توجہ دل کی طرف ہونے کی بجائے پیٹ کی طرف ہو. اسی طرح ماحول اور موسم ایسا ہونا چاہیے کہ جو کنڈیوسو ہو، انسان کے لیے سہولت پیدا کرنے والا ہو، نہ کہ آپ ہیں جہاں ٹی وی لگا ہوا ہے یا شور ہنگامہ ہو رہا ہے وہاں جا کے مصلی بچھا لیں اور آدھی لوگوں کی باتیں سنیں اور آدھی نماز پڑھیں، اس کا بھی فائدہ نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت کا اچھا انتظام کریں، مثلاً مسواک کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مسواک کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس کی قرات سنتا ہے اور اس سے قریب ہو کر کھڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، یعنی فرشتہ. پھر قرآن کا جو حصہ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. لہٰذا تم قرآن کے لیے اپنے منہ پاک رکھ. یعنی جب انسان نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ بالکل ساتھ آ جاتا ہے، یعنی منہ لگا لیتا ہے، اور پھر جو قرآن ادھر سے نکلتا ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ اس طرح سمیٹ کے لے جاتا ہے، پوری طرح ریکارڈ کر کے، پوری طرح محفوظ کر کے. لیکن اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہے پیاز کی، لہسن کی، اور چیزوں کی، یا ویسے ہی سانس میں بو ہے، کبھی دھیان ہی نہیں کیا مسواک کرنے یا برش کرنے کو، نماز میں کھڑے تو فرشتہ اس بو کی وجہ سے دور بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے دانت صاف ہیں یا نہیں، یا ہمارا معدہ تو نہیں خراب کہ جس کی وجہ سے اسمیل جو ہے وہ ہر سانس کے ساتھ باہر آ رہی ہے، تو وہاں کہاں فرشتے آئیں گے. پھر اسی طرح لباس باپردہ ہو، ساتر ہو، پاک ہو، کیونکہ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اور جیسے عورت کی نماز ہے تو اس کا کوئی بال ننگا نہیں ہونا چاہیے، اس کے کان ننگے نہیں ہونے چاہیے، اس کی گردن ننگی نہیں ہونی چاہیے، اس کے ہاتھوں کے علاوہ باقی بازو وغیرہ ننگے نہیں ہونے چاہیے، اس کے ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ جب یہ سب کچھ
صحیح طور پر ڈھکا نہیں ہوتا تو نماز آپ پڑھے بھی تو اس میں خشوع و خضوع نہیں آتا، آئے بھی تو اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے شرائط پوری ہی نہیں کی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز میں اطمینان ہو، سکون سے نماز پڑھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نہ صحیح طریقے سے رکوع کرے اور سجدے میں بھی ٹھونگے ہی مارے، یعنی جیسے مرغا دانہ چننے کے لیے ٹھونگے مارتا ہے، اس کی مثال اس بھوکے شخص کی ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ کھجوریں اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ کبھی آپ بہت بھوکے ہو تو 1 کھجور کھائے تو اور زیادہ بھوک لگ جاتی ہے، ایک اور کھائے تب بھی آپ کو بنتا کچھ نہیں نظر آتا۔ تو ایسے ہی اس شخص کو نماز پڑھ کے بھی حاصل کچھ نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے۔ پھر نماز میں موت کو یاد کرنا، یہ بھی خشوع میں اضافہ کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر پڑھو، کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو، کہ کوئی پتہ نہیں کہ ان 2 نمازوں کے بیچ میں کیا گزر جائے انسان پر۔ پھر قرآن مجید کی آیات اور اذکار پر نماز میں غور و فکر۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر حسب ضرورت جواب بھی دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تھے نماز میں تو جہاں اللہ کی تسبیح آتی تو سبحان اللہ کہتے، کہیں الحمدللہ کہتے، کہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے۔ پھر اسی طرح ہر آیت پہ رکنا، جب بہت تیز ہم تلاوت کرتے ہیں تو پھر بھی خشوع نہیں آتا، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی ہر آیت کے بعد رکے، یعنی یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ایک ہی سانس میں ساری آخر تک پڑھتے، اس سے خشوع نہیں آتا، کیونکہ ساری انرجی کس پہ لگے؟ ختم کرنے پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا قرآن وہ آدمی پڑھتا ہے جس کو تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو تم کو یقین ہوگا یہ آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف، وہ قرآن سب سے اچھا پڑھا ہوا۔ پھر اسی طرح نمازی جو ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کا جواب دے رہا ہے، تو وہ توجہ سے بات کرے اللہ تعالیٰ سے۔ کیسے آپ مجھے کو بتائے گا؟ اللہ جواب دے رہے ہیں، جی ہاں، اور ہم کہہ رہے ہیں you know what you are saying۔ یعنی اگر آپ کسی سے، مثلا میں آپ سے بات کری، آپ سے بات کری اور مجھے یہی نہ پتا میں کیا کہہ رہی ہوں، تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اس کا جواب دے رہا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور سورۃ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دعائی مانگ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیستجیبوا لی، وہ بھی میری بات مانے، یعنی انٹریکٹیو ہو، انٹریکٹیو ریسیٹیشن۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سمجھ بھی آتی ہے، سمجھ نہیں آئے گی تو پھر کیا انٹریکشن ہو؟ جس کی بات انسان کو سمجھ نہیں آتی اس سے تو کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے در حقیقت اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی مناجات کرتا ہے، یعنی اس سے سرگوشیاں کرتا ہے، چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا مناجات کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح نماز کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں خوب دعا کیا کرو، کیونکہ یہ اس لائق ہوتی ہے کہ تم سے قبول کر لی جائے۔ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اس میں مصنون دعائیں یاد ہونی چاہیے اور وہ پڑھنی چاہیے۔ پھر اسی طرح نماز میں خشوع کب ختم ہوتا ہے؟ جب لوگ آگے آ جاتے ہیں یا کوئی باتیں بہت کر رہا ہوتا ہے، تو آگے آنے کا ہمیں حربہ سکھایا گیا کہ اپنے سامنے سترہ رکھو، اس سے فوکس رہو گے۔ سترہ کیا ہے کہ کم از کم 2 بالش چیز اس طرح کی ہو کہ جو آگے رکھی بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سترے کی طرف نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو، نمازی اور سترے کے درمیان سے شیطان نہ گزر پائے، یعنی سجدے کی جگہ تک ہی سترا ہو، یعنی یہ نہیں کہ میں نماز یہاں پڑھی تو میں کہوں اچھا وہ جو کرسیاں پڑھی ہیں وہ میرا سترا ہے، یہ نہیں ہوتا سترا۔ جہاں جہاں نماز کی حد ختم ہو رہی ہے وہیں پر سترا رکھا ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تشہد میں انگلی پر نظر رکھنا، عام نمازوں میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا یعنی رکوع قیام وغیرہ کے وقت، اور جب اتحیات ہو تو اس انگلی پہ نظر رکھنا جو ہل رہی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ کے اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی، یعنی اتحیات میں آپ کی نظر انگلی پہ ہوتی تھی اور اس سے آگے یوں نہیں جاتی تھی یا ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، اس سے بھی خشوع میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ پھر سورتوں اور آیتوں اور اذکار کو عدل بدل کے پڑھنا، ہر نماز میں قل هو اللہ نہ پڑھنا، وہ بھی پڑھ لیں بے شک، وہ بہت ہی زبردست صورت ہے، کیوں منع کروں میں، ضرور پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور صورتیں بھی پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ نماز فجر میں آپ طوال مفصل صورتیں پڑھتے، سورۃ قاف سے سورۃ زلزال۔ نماز ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعت میں 15 سے 30 آیتیں پڑھتے تھے،
نماز مغرب میں قصار مفصل چھوٹی صورتیں پڑھتے جیسے سورۃ المرسلات. نماز عشاء میں اوساط مفصل درمیانی صورتیں پڑھتے جیسے سورۃ الانشقاق. نماز تہجد میں خوب لمبی لمبی قرات کرتے جیسے سورۃ البقرہ، آل عمران اور النساء. ایک رکعت میں پڑھ جاتے بعض اوقات، اتنی طویل قرات ہوتی. اسی طرح رکوع، قوما، تشہد، ان سب میں آپ مسنون دعائیں پڑھا کرتے تھے. اگر تلاوت کرتے ہوئے بیچ میں سجدہ تلاوت آ جاتا تو سجدہ تلاوت بھی کرتے تھے. اس سے نماز کا خشوع ختم نہیں ہوتا. پھر اسی طرح نماز کے آخر میں جو دعائیں ہیں ان میں بھی شیطان سے بچنے کی دعا پڑھی جا سکتی ہے. ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. پھر نماز کے بعد انسان غور کرے کہ کیا میری نماز میں خشوع تھا، اور اس کے لیے اسی جگہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرے جو مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر، کہ میں جو بھی عبادت کروں وہ بہت ایکسیلنٹ ہو. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ گھر بناتے ہیں تو صاف ستھرا خوبصورت، کپڑا پہنتے ہیں تو بہت زبردست، ہر چیز ان کی بہت طریقے سے ہوتی. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نماز بھی بہت خوبصورت بنا لیں. پھر اسی طرح کچھ چیزیں جو نماز میں خلل ڈالتی ہیں ان سے بچنا چاہیے. مثلا اگر آپ کو وضو ٹوٹنے والا ہے تو آپ کہ نہیں میں نماز پوری کر لوں، اور آپ کو واش روم جانا ہے اور واش روم جانے کے بجائے آپ مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جائیں کہ جلدی سے میں سنت پڑھ کے پھر چلی جاؤں گی تاکہ دوبارہ وضو نہ کرنا پڑے، تو یہ چیز بھی خشوع میں خلل ڈالتی ہے. کتنی دیر لگے گی؟ اگر ہم غور کریں نماز کے علاوہ وضو بہت مشکل کام ہے. اگر ہم غور کریں تو کتنی دیر لگتی ہے، اور اس کے فائدے کتنے ہیں. سارا گرد و غبار دل جاتا ہے، سارے مسام کھل جاتے ہیں. انہیں کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک ایسا طریقہ رکھا، ورنہ ہم خود تو ایجاد نہ کر پاتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بھوک لگی ہو، کھانا سامنے ہو، تو پھر بھی نماز نہ پڑھے، کیونکہ سارا دھیان کس میں ہوگا کہ جو دوسرے کھا رہے ہیں وہ میرے سے کبھی کھا جائیں گے، اور وہ پریشانی کی حالت میں رہے اور نماز میں توجہ نہ کرے. آپ نے فرمایا لا یصلی بحضرۃ الطعام، کھانے کی موجودگی میں نماز نہ پڑھی جائے. پھر یہ دیکھنا چاہیے انسان کو کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے نماز میں مشغول کر رہی، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. جیسے سامنے اگر کوئی کارپیٹس ہیں یا کوئی ایسے کڑھائی والی چیزیں ہیں، کوئی کوشنز ہیں جن میں کوئی امبرائڈری ہوئی بھی ہے، اور آپ اسی زگ زیگ میں کھو جائیں کہ یہ کیا بنا ہوا ہے، تو ان چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے. پلین جائے نمازیں ہونی چاہیے. حضرت عائشہ کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی. یعنی قبلہ رخ کوئی ایسی تصویر نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے نماز میں خلل پڑے. پھر اسی طرح خود اپنے کپڑے بھی ایسے نہیں پہنے ہونے چاہیے کہ جس سے نماز میں خلل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھائی، اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا. آپ نے فرمایا اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے سادی چادر لے آؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جن سے نماز سے دھیان ہٹ کے تو اس کپڑے یا اس کے اندر جو پھول بوٹے بنے ہوئے ان میں غور و فکر میں نماز ساری چلی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے والے اور باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھو. کیونکہ آپ دیکھیں نا امام صاحب کھڑے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، وہ چپ ہو تو پھر یہ نماز شروع ہو. اب ان کو دیکھ دیکھ کے ان کا بھی موڈ بگڑ چکا ہوگا، تو وہ پھر نماز کا خشوع متاثر ہوتا ہے. ہر کام اپنی جگہ پر اور اپنے وقت میں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سونے والا یعنی جس کو ہوش ہی نہیں ہے، کوئی نشے میں ہے یا ویسے سو رہا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کیا بول رہا ہے، تو وہاں بھی نماز منع کی گئی. پھر نماز کے دوران کنکریاں نہیں سیدھی کرنی چاہیے، یا جا نماز بار بار طے نہیں کرنی چاہیے، یا دوپٹہ یا جراب یا کپڑا ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی خشوع و خضوع میں خلل ڈالتی. پھر بہت اونچی تلاوت نہیں کرنی چاہیے اور بہت دل میں نہیں کرنی چاہیے. نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بات سننے کے لیے متوجہ رہتا ہے جب تک کہ بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے، اور جب بندہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں. کتنی بڑی محرومی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے والے کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا یہ تو چوری ہے جو شیطان بندے کی نماز سے لے لیتا ہے. پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نماز پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو اپنی نگاہ آسمان کی طرف مت اٹھائے، خطرہ ہے کہ اسے اچک نہ لیا جائے. تو منع کیا کہ تو منع ہونا چاہیے، لیکن اس میں حکمت ضرور کوئی ہوگی. وہ انسان غور و فکر کرے پڑھے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی آپ بڑے کے سامنے ویسی نظر اٹھاتے ہیں نا، بڑے اوپر اٹھ کے جب نماز پڑھتے ہیں. پھر یہ ہے کہ نماز میں ہر جگہ نہیں تھوکنا چاہیے. پھر نماز میں جلدی نہیں ہونی چاہیے. جلدی جو ہے یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے.
پھر نماز میں جمائیاں لینا، بلا وجہ چھینکے مارنا اور کھانسی کھانسنا. ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں انسان کی تو کھانسی کنٹرول کرتے کیوں؟ ہاں، اور یہ کہ دوسرے کی جس کے پاس بیٹھے اس کے لیے ٹھیک نہیں. تو یا تو ہم کسی سے پھر ملتے نہیں اس دوران جب ہمیں کھانسی ہو، یا پھر اگر ملے تو ہم سوری کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں اور ایک طرف جا کے کھانس لیتے ہیں. کیوں؟ اس کے احترام میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اتنا بھی احترام نہیں کہ ہم نماز میں پڑھیں اور کھانسی نہیں بھی آ رہی تو کھانس رہے. تو یہ سب شیطانی حربے ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے، یعنی اللہ کی یاد سے. پھر اسی طرح جمائی آ رہی تو اس کو حق الوسع روکنا چاہیے. پھر نماز میں کولے پہ ہاتھ رکھ لینا، یعنی بجائے اس کے کہ انسان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے یا رکوع پراپر طریقے سے کرے، وہ کیا کرے؟ یوں کر کے کھڑا ہو جائے. یہ کولے ہوتے ہیں، ان پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جائے. یہ ایک بہت ریلیکسنگ پوزیشن ہوتی ہے، تو نماز میں اس طرح کرنے سے منع کیا گیا. پھر جانوروں کی مشابہت اختیار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی کتے کی طرح نماز میں پڑھے کہ اس کے ہاتھ آگے زمین کے ساتھ پورے ایسے لیٹے ہوئے، یعنی اٹھائے، کیونکہ جب لیٹ کے پڑھتے ہیں تو وہ خشوع ہی نہیں آتا پوری طرح. اسی طرح فرمایا کہ نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے یا جانور کی طرح پھیل کر بیٹھنے سے، یا کہ کوئی شخص مسجد میں کسی جگہ خاص کر لے جیسے کہ اونٹ خاص کر لیتا ہے، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں. ایک ہی جگہ نماز پڑھنا، ایک ہی شخص کے ساتھ نماز پڑھنا، اس سے منع کیا گیا ہے. جگہ بدلنی چاہیے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی اور 3 سے منع کیا. نمبر 1 مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے سے کہ نماز جلدی پڑھنے سے. نمبر 2 کتے کی طرح پاؤں آگے پسار کر بیٹھنے سے. اور نمبر 3 لومڑی کی طرح بار بار ادھر ادھر دیکھنے سے. سب جانوروں سے تشبیہ دی گئی. پھر آپ دیکھیے کہ جو خشوع ہے اس سے انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور اس کی عبادت جب وہ قبول ہونے لگتی ہے تو وہ دنیا کے بہت سے جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتا ہے. اور اصل بات یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوب خوب دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دل ہمارے ہاتھ میں نہیں، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر وہ ان کو سیدھا رکھے گا تو انشاءاللہ ہم بھی سیدھے رہیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی تڑپ ظاہر کرنی چاہیے کہ اللہ میں پڑھنا چاہتی ہوں اس طرح جیسے تو پسند کرے، تو مجھے وہ سکھا دی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سکھا دے گا. اسی طرح دعائیں مانگنی چاہیے. کچھ اور دعائیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگتے: اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اے اللہ، بے شک میں غیر نفع مند علم، خشوع سے خالی دل، نہ بھرنے والے نفس اور قبول نہ ہونے والی دعا سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان بری عادتوں سے بچا کر اپنی حفاظت میں لے لیجئے. ایک اور دعا ہے: رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی الی وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی وصل سخیمت قلبی. اگر بچپن میں یہ دعا بچوں کو یاد کرا دی جائے تو اس میں دین و دنیا کی بہت سی بلائیاں مانگی گئی کہ اے میرے رب، تو میری مدد فرما، میرے خلاف دوسروں کی مدد نہ کر، میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف تدبیر نہ فرمانا، مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے اوپر آسان فرما دے، اور جو مجھ پر زیادتی کرے اس پر میری مدد فرما. یعنی میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو خود اس سے بدلہ لے. پروردگار مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، اپنا ذکر کرنے والا بنا اور ڈرنے والا اور فرما بردار، اپنے سامنے عاجزی اور اپنے لیے آہذاری اور رجوع کرنے والا. اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. ہم ان سب چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں. اور پھر آخر میں میرے دل کو رہنمائی فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کی گندگیوں کو دور فرما. یعنی وہ جو ادھر ادھر کی پولیشن لگ گئی ہے اور اندر سب کچھ جمع ہو گیا ہے تو اس کو صاف کر دے، دور فرما دے. تو یہ تھی چند باتیں نماز میں خشوع سے متعلق. اگر آپ میں سے کوئی اور اپنا کوئی ٹپ ایڈ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے اور اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے. تو کوئی بتانا چاہے تو موسٹ ویلکم. میں سب سے پہلے حیران ہوئی بات، آج سے 19 سال امام صاحب دعا کروا رہے تھے اور وہ رو رہے تھے. انتہائی بد مزہ ہو. یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی مر گیا ہے، کسی کی دعا کروا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نہیں سمجھ آیا. دوسری بار میں حج پر گئی، میدان عرفات پورا خطبہ سنا. اب وہ انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے، وہ ماحول ایسا ہوتا ہے، وہ تو اور کیفیت. اپنے گناہوں کی وجہ سے تو رونا آیا، پر وہ جو دعا مانگ رہے تھے وہ نہیں سمجھ آئے کہ یہ جو رو رہے ہیں یہ کیا کہہ کے رو رہے ہیں. پھر میں ابھی کچھ عرصے پہلے پھر عمرے کے لیے گئی
تو جب وہ روئے تو میں بھی روئی. لیکن اب جب انہوں نے پڑھا تو مجھے سمجھ آیا, پھر پتا چلا کہ دل اللہ نرم کیسے کرے. جب ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے یا ویسے نہیں ہوتے تو انسان اپنی نظروں کو توڑ رہا ہوتا ہے. بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اب یہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے, میں نہیں سمجھتی کہ اللہ شاید کچھ نہیں گزارتا ہوں, کوئی نہ کوئی آیت, کوئی نہ کوئی بات, کہیں نہ کہیں آنکھ میں. جب کوئی دوست ہے اس سے بات کرنے, کوئی ہمسایہ ہے اس سے بات کرنے, لوگ سندھ میں رہتے ہیں سندھی لوگوں سے بات کرنے, کسی کے پنجابی دوست ہے اس سے بات کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت اس کی زبان سیکھ لیں تاکہ جب ہم آپس میں گپ شپ کریں تو تھوڑا مزہ آئے. ہم کنٹینیوسلی 5 times a day we are talking with God. ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی دعا مانگ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا مانگ. ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہمیں یہ تو تھوڑی بہت کوشش ہو جاتی ہے کہ جی ہم اسکول پیرنٹس میٹنگ میں جائیں گے, نہیں بھی تھوڑی سی پہلے انگلش کا کوئی کورس کر لیں تاکہ جب ٹیچر پیرنٹس میٹنگ ہو تو ہمیں تھوڑی سی جی ہماری عزت میں کمی آ جائے کہ اس کی ماں انگلش ہی نہیں بول سکتی یا پراپر اردو کا ایکسنٹ ہی نہیں اچھا. ہم کوشش کرتے ہیں. میں سب سے یہی کہوں گی کہ پلیز تھوڑی سی ایفرٹ اللہ کے کلام کو جاننے کی, اللہ کی زبان کو جاننے کی. کیا ہمیں شوق نہیں ہے اس سے بات کریں؟ ہمارا وہ دوست بھی ہے نا, ہمارا مالک بھی ہے, ہمارا خالق بھی ہے, ہم اس کی زبان کیوں نہیں جانتے؟ اب دیکھیے کہ ہفتے میں ایک دفعہ بھی اگر آپ ٹائم نکالیں, دنیا کے سارے کام کرتے رہتے ہیں, ایک دفعہ بھی ٹائم نکالیں, کرتے کرتے ڈاؤن دا روڈ 3-4 سالوں میں آپ اچھا بھلا قرآن سمجھنے لگ گئے اور نمازوں کی حالت ہی بدل جائے گی انشاءاللہ. مانیے 2 سال بعد ہے اور مجھے اپنی اس کیفیت سے رونا آیا, مجھے کچھ تو سمجھ آیا. آج انشاءاللہ آپ کو ایک عربی کی ایک نظم ہے جس کا ترجمہ بہت ہی زبردست اور میننگ بہت اس کے اچھے ہیں. آپ سب کو ایک ایک پیپر دیتی ہوں, اپنے گھر لے جائیے اور اس کو سنبھال کے رکھیے, اور جب دل ذرا سخت ہونے لگے یا غافل ہونے لگے تو اس کو پڑھ لیجیے. تو یہ آپ سب کو تقسیم کر دیجیے. بڑے بڑے تلاوت کی اور اس پہ وہ روتے ہیں تو یہ کہ اس میں کانسنٹریشن اور ان کی جو کتنی خوبصورت جو تلاوت ان کو یاد بھی نہیں آتا ہے قرآن, معنی بھی سمجھتے ہیں, اور پھر جو قرآن میں جب اس کو ڈسائڈ کرتے ہیں تو خوشو بھی پڑھانا سیکھتے. تو یہ بھی ہے کہ میری سب سے ہے اس کی سنے ضرور تلاوت. بالکل. اچھا یہ کہ میرے کوشچن کتنی آواز سے اجازت ہے کہ اگر کوئی ڈسٹرب نہ ہو رہا ہو تو پھر ذرا اونچی, اتنا کہ آپ کے کان اپنے سن لیں. سب کو مل کے آپ میں سے جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا ان کے لیے ترجمہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے. اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی, جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا میری نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں حیا نہ آئی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب تم میری بات نہیں مانتے تھے تو تمہیں شرم نہیں آتی تھی. وَتُخْفِ الذَّنبَ عَنْ خَلْقِي وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِينِ, تم میری مخلوق سے اپنے گناہ چھپاتے تھے اور نافرمانی کر کے میرے پاس آتے ہو. یعنی بندوں سے تو تم ڈرتے ہو, ان سے تو حیا کرتے ہو, ان سے چھپ کے گناہ کرتے ہو, تم مجھ سے نہیں حیا کرتے, مجھ سے نہیں کرتے. فَكَيْفَ أُجِيبُ يَا وَيْحِي وَمَنْ ذَا سَوْفَ يَحْمِينِي, پھر کیسے میں جواب دوں گا, ہائے افسوس مجھ پر, کون مجھے بچائے گا. ومن, اور کون, ومن ذا سوف یحمینی. اسلی النفس بالآمال من حین الی حین, میں وقتاً فوقتاً اپنے دل کو آرزوؤں کے ساتھ تسلی دیتا ہوں, یہ کوئی نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا, اور باقی لوگ بھی کرتے ہیں, اور تم نے اتنے اچھے اچھے کام بھی تو ساتھ کیے ہوئے ہیں, کیا ہوا اگر تم نماز نہیں پڑھتی یا نماز میں تمہارے خشوع و خضوع نہیں, فکر کی کیا بات ہے. تو اپنے آپ کو میں تسلی دے دیتا ہوں. وَأَنْسَى مَا وَرَاءَ الْمَوْتِ مَاذَا بَعْدُ تَكْفِينِي, اور میں بھول جاتا ہوں کہ موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے, میرے دفنانے کے بعد کیا ہونے والا ہے. یعنی جب مجھے کفن دفن کر دیا جائے گا تو اس کے بعد میرے ساتھ کیا پیش آئے گا. آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو اس کا رنگ کس طرح تبدیل ہوتا ہے. یعنی مردہ آپ دیکھیں کہ پلاہٹ ہوتی ہے اس پہ, پھر وہ نیلا ہونے لگتا ہے, پھر کالا ہونے لگتا ہے, پھر اس کے جسم میں گیسز بھر جاتی ہے, پھر ایک ایک چیز پھٹنے لگتی ہے, پھر دانت جھڑ جاتے ہیں, ہڈیاں نکل آتی ہیں, آنکھیں بہہ جاتی ہیں, ناک بھر جاتی ہے, بال سارے اکھڑ جاتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, اور انسان کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ تم موت کے بعد جو پیش آنے والا ہے اس کو بھول گئے, اس کو کیوں بھول جاتے ہو. کأنی قد ضمنت العیش لیس الموت یأتینی, گویا کہ مجھے زندگی کی ضمانت دی گئی ہے, یعنی میں اس طرح دنیا میں ٹھاٹھ سے رہ رہا ہوں جیسے میں نے ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے, اور موت مجھے آنی ہی نہیں. لیکن موت تو آنی ہے. وجاءت سکرۃ الموت الشدیدۃ من سیحمینی, اور آ گئی موت کی سختی, شدید بے ہوشی, الشدیدۃ شدید,
اور جب موت کی شدید ترین بے ہوشی آ پہنچی، من سیحمینی، تو کون مجھے بچائے گا؟ جب موت آ پکڑتی ہے تو کوئی چھڑا سکتا اس سے؟ کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا. نظرت الی الوجوہ الیس منہم من سیفدینی، میں نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا، یعنی میں مر رہا تھا، موت نے مجھے پکڑ لیا اور میں سب کو دیکھ رہا تھا، کیا ہے ان میں سے کوئی ایک جو مجھے چھڑا لے؟ ان میں سے کون مجھے چھڑائے گا؟ کوئی بھی چھڑانے والا نہیں آتا. سأسأل ما الذی قدمت فی دنیایا ینجینی، ان قریب مجھ سے سوال کیا جائے گا میں نے اپنی دنیا میں آگے کیا بھیجا ہے جو مجھے نجات دے، کیا نیک عمل کر کے آیا ہوں دکھانے کے لیے. فکیف اجابتی من بعد ما فرطت فی دینی، اس سوال کا میں کیسے جواب دوں گا جبکہ میں نے اپنے دین میں کوتاہی کی ہوگی. اگر دین پر میں نہیں چلا، دین کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کیا، کیا جواب دوں گا اپنے رب کو. وَيَا وَيْحِي أَلَمْ أَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ يَدْعُونِي، اور افسوس مجھ پر، کیا میں نے اللہ کا کلام نہ سنا جو مجھے اپنی طرف بلاتا تھا. یعنی قرآن کہتا نا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، بلا رہا ہے قرآن ہمیں، اور ہم کھولتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں. کیا جواب دیں گے کہ ہم نے قرآن کی کوئی پکار نہیں سنی. الم اسمع لما قد جاء فی قاف و یاسین، کیا میں نے سنا نہیں تھا جو سورۃ قاف اور یاسین میں کہا گیا، یعنی اس میں موت کا ذکر آتا ہے. الم اسمع بیوم الحشر یوم الجمع والدین، کیا میں نے یوم حشر کے بارے میں نہیں سنا جو لوگوں کے جمع ہونے اور جزا و سزا کا دن ہے. اس میں تو سب لکھا ہوا تھا کیا ہونے والا ہے. الم اسمع منادی الموت یدعونی ینادینی، کیا میں نے موت کے منادی کو نہیں سنا جو مجھے پکارتا اور آواز دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر روز قبر انسان کو پکارتی کہ میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر، تو نے میرے پاس آنا ہے، اس کی تیاری کرو. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز قبر کا سوچتے بھی ہیں. فیا رباہ عبد تائب من ذا سیؤوینی، اے میرے رب یہ تیری بارگاہ میں ایک توبہ کرنے والا بندہ ہے، کون ہے جو مجھے پناہ دے، یعنی اب میں توبہ کرتا ہوں. سوا رب غفور واسع للحق یہدینی، سوائے اس رب کے جس کی مغفرت بہت وسیع ہے، جو مجھے حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، وہی رب مجھے بچا سکتا ہے. لیکن اسی رب کو تو دنیا میں بھولے رہتے ہیں. وہ 5 دفعہ دن میں بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، اور ہم لبیک ہی نہیں کہتے، جاتے ہی نہیں، مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں. لیکن موت کے وقت انسان کیا چاہے گا؟ اب میں رب کی طرف آتا ہوں. اتیت الیک فرحمنی وثقل فی موازینی، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو مجھ پر رحم فرما اور میرے میزانوں کو بھاری کر دے. وخفف فی جزائی انت ارجا من یجازینی، اور میرا حساب ہلکا کر دے، تو ہی وہ بڑی ذات ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے جو مجھے جزا دے گا. تو بندے کے لیے اپنے رب کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، وہی ملجا وہی ماوا ہے، ادھر ٹھکانا ہے ہم سب کا. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کے ساتھ زندگی میں ہوش و حواس میں اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ جو نماز کے اوپر میں نے لیکچر دیا نا، نماز میں خشوع کیسے، اس پہ میں آلریڈی ایک لیکچر دیا ہوا، وہ کیسٹ پہ ریکارڈیڈ ہے. تو اگر آپ کو وہ چاہیے اور دوسروں کو بھی آپ سنانا چاہیں تو یہ کراچی کا ایڈریس نیچے لکھا ہوا، فون نمبر، اس پہ آپ کال کر کے کیسٹس کا پوچھ بھی سکتے ہیں. یا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو یہ نیچے ویب سائٹس لکھی ہوئی ہیں، ان پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وہ اقبال کا ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی نماز پڑھ کے بھی ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. وہ کیوں نہیں روکتی؟ ہماری نمازیں بھی کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ان میں کوئی خدا کا خوف ہی نہیں، اس معیار کی نہیں کہ جس کے اندر یہ پاور ہو کہ وہ روک دے ہمیں. تو بال جبریل میں اقبال کہتے ہیں تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. تیرا امام وہ بھی نہیں حاضر جو آگے پڑھا رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے. تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. یعنی اس کا مطلب نہیں نماز چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ کہ امپروو کرو. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر لیا، لیکن حقیقت میں وہ نماز انسان کے لیے فلاح نہیں، خسارے کا باعث ہو جاتی. تو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟
وہ لوگ جو سمجھتے کہ سب اچھے کام کر رہے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوشش دنیا میں گم ہے، نماز میں بھی دنیا میں ہی گم ہے. یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے ان کے اندر کوئی تڑپ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی توجہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف راغب کر دے. اور ہم جب فارغ ہوتے ہیں تو پکنک کی سوچنے لگتے ہیں، کچھ اور کام. اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو تو اپنے رب کی طرف رغبت کرو، اپنے آپ کو تھکاؤ، مشقت کرو. یعنی فراغت میں تو اور اچھی نماز پڑھو، نہ کہ فراغت میں تم اور ڈھیلے ہو جاؤ. اگر خشوع نہ ہو نماز میں تو بھی پکڑ ہے، تو کہاں آپ سوچیے کہ جو نماز ہی نہ پڑھے وہ کیسے سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے اطمینان سے کہ اللہ کو میری نماز کی ضرورت نہیں. اس پیار سے، محبت سے دعا بھی کرے اس کے لیے، اس کو توجہ بھی دلائیں. ہاں جی بالکل. فرق تھا سنڈے کے دن کتنے لوگ فجر پڑھتے ہیں. اوکے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ جو نمازوں میں بھول چوک ہم سے ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے بہترین نمازوں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، ہمارے شوہروں کو نمازی بنا. یا اللہ انہیں مسجدوں کی محبت عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنی محبت پیدا کر دے، اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے، ایسی نمازیں کہ جو واقعی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. یا رب العالمین ہمیں مرتے دم تک نماز پر قائم رکھنا اور اپنی پسند کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں نماز کے جتنے بھی شرائط، آداب، ارکان ہیں ان سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جتنی بہنیں آئی ہیں انہوں نے جو سنا ہے انہیں عمل کی توفیق دے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ انہیں اپنے دین کی بہترین خدمت کے لیے چن لے، ان کی اولادوں کو اپنی خدمت کے لیے چن لے. یا رب العالمین ہم سب کے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما. یا اللہ جو بھی ہمارے اہل و عیال، عزیز رشتہ دار سب فوت ہو چکے ہیں تو ان کی بخشش فرما. ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ تو ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں بہترین حکمت اور سمجھ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.